یہ ان کو جواب ہو گیا. لیکن یہودی تو یہودی ہے نا, بات تو نہیں مانے گا. تو کہتے ہیں قالو, کہتے ہیں یہودی مسلمانوں کو کہتے ہیں کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی ہو جاؤ تہتدو تو ہدایت پر آ جاؤ گے. تو آپ ان کو جواب دو کہ دیکھو تم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو نا, تم بھی حضرت اسحاق کو مانتے ہو, سب کو ہے. قل, آپ کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفہ, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کریں گے. ملت ابراہیم حنیفہ, جو کہ حنیفہ سیدھی ہے, ٹھیک ہے. بلکہ پیروی کریں گے, بل کے اندر ترجمہ آ گیا اس کا, بلکہ پیروی کریں گے. کونو ہودن او نصارا نہیں, بلکہ پیروی کریں گے ملت ابراہیمی کی جو کہ ٹھیک سیدھی ہے. وما کان من المشرکین, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کے. قولو, آپ کہیے آمنا باللہ, یہ تو ایک جواب ہو گیا. اب دوسرا جواب, آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا, اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اس پر. وما انزل الی, اور جو نازل کیا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, جو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, والاسباطی, اور جو ان کی اولادوں پر اتارا گیا. وما اوتیا, اور جو دیا گیا موسیٰ کو, وعیسیٰ, اور عیسیٰ کو. وما اوتی النبیون من ربہم, اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے پروردگار سے کی طرف سے. ٹھیک ہے. لا نفرق بین احد منہم, ہم لا نفرق, ہم تفریق نہیں کرتے بین احد منہم, ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی. ونحن له مسلمون, اور ہم ان کے فرما بردار ہیں. ہاں جی, ایسا جواب ہے, ایسا ٹھوک کے جواب دیے, لے کے آؤ. تم کہتے صرف حضرت موسیٰ کو, صرف حضرت موسیٰ کو کیسے, ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں. چنانچہ ایک جگہ کنونشن ہوا اور عیسائیوں کی سب سے بڑی جماعت اور یہودیوں کی سب سے بڑی جماعت اور مسلمانوں کی چند علماء جمع ہوئے. نے کہا دیکھو ہم آج ثابت کرتے ہیں کون سا دین برحق ہے. جو دین برحق ہے ہم سب اس کے اوپر ہو جاتے ہیں, اور بقیہ سب کے بارے میں فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ وہ سب جہنمی ہیں. ٹھیک ہے. تو شیخ محمد طاہر رمزی وہاں موجود تھے, تو کہنے لگے کہ بھئی فیصلہ تو خود ہی ہو گیا. کیسے فیصلہ خود ہی ہو گیا؟ دیکھو میری بات یہ ہے کہ یہودی مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو, ٹھیک ہے, ہم بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم تو ان کی شریعت کے متبع ہو گئے, لہذا جب ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اور یہ بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں تو یہ تو ہمیں جھوٹا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک, ہمیں جھوٹا, البتہ ہم ان کو یہ کہہ سکتے تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے لہذا تم ہمارے برابر نہیں ہو, لیکن ہم تمہارے نبی کو مانتے تمہارے برابر تو ہو گئے. ٹھیک ہے. آگے آؤ عیسائی کہتے ہیں نہیں صرف حضرت عیسیٰ برحق ہے, حضرت موسیٰ اور محمد عربی برحق نہیں ہے. تو بات وہی ہوگی کہ ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں. جب ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں تو یہ ہمارا مسلک کے مطابق ہوگی, لہذا یہ ہمیں کافر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور بقیہ رہ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو صرف ہم ہیں جو ان کو مانتے ہیں, صرف ہم ہیں. تو ہم 3 نبیوں کو مان رہے, تم ایک نبی کو مان رہے ہو, لہذا ہم تو آگے نکل گئے. سمجھ رہے؟ تو یہ ساری بات اس کے اندر ہے. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد, ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے, لہذا ہمارا ایمان ہے ہم سارے انبیاء پر ایمان لے کے آتے ہیں. جو بھی اللہ نے بھیجے, جن کا ہمیں پتہ ہے, جن کا ہمیں نہیں پتا, ہمارا سارا ایمان کا حصہ ہے. پھر آپ ان سے کہیں فَإِنْ آمَنُوا, اگر ایمان لاؤ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, تو ایسے ایمان لے کے آؤ بمثلی, جو ایمان اس کے مثل ہو.
ٹھیک ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مثل اور مثل دو الگ چیزیں ہیں. مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی نوعین، اشتراک الشیئین فی نوع، نوع کے اندر اشتراک ہو. نوع ایک نوع ہوتی ہے نا، جیسے اب مجھے بتائیں یہ کولر اور یہ بوتل ایک جیسی ہیں؟ ایک جیسی نہیں ہے لیکن ایک ہی کام کے لیے ایک جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کولر اور یہ بوتل ایک ہی چیز سے بنے ہوئے کہ نہیں؟ ہاں. تو یہ پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ کہلائے گی، ٹھیک ہے. لیکن جب آگے پروڈکشن کا نام آئے گا تو اس کا کھانا الگ ہوگا، اس کا کھانا الگ ہوگا، لیکن دونوں پلاسٹک کیمیکل کے وارڈ میں جائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر یہ دونوں خراب ہوں گے تو ان کو پیناڈول نہیں پلائیں گے، ٹھیک، کیونکہ ان کی نو پیناڈول والی نہیں ہے، ان کی نو وسیم بھائی کی ہے، ٹھیک، اس کے بعد جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب سمجھیں، ایمان کی نو سب کی ایک ہے. تم کہتے ہو ہماری ایمان کی نو الگ ہے، ہمارے ایمان کی نو تو سارے انبیاء کو لے کے چلتی ہے، اور تم نو کے اندر کہتے ہو نہیں صرف ایک نبی کو پکڑنا ہے. سمجھ رہے؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لے کے آئے ہو، اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے کے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر ہے. فَإِنْ آمَنُوا، فَإِنْ اور اس کے بعد اگر آمنو یہ ایمان لے کے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح ایمان جس طرح کا ایمان تم لے کر آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب یہ لوگ کامیاب ہیں. اهْتَدَوْا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ یعنی اس وقت تب یہ مسلمان ہیں، ورنہ تب یہ ہدایت والے، ورنہ یہ ہدایت والے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ بتا رہا ہوں، فَإِنْ اس کے بعد اگر آمنو یہ لوگ ایمان لے کے آئیں بمثلی اس طرح کا ایمان، اس نوع کا ایمان، ما امنتم جو ایمان تم لے کے آئے ہو بھی اسی طرح کا، فقد اہتدوا تو تب یہ لوگ ہدایت والے ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ لوگ اعراض کریں، فَإِنَّمَا تو بس بے شک ہم فی شقاق وہ بڑی دشمنی میں ہے. شقاق کہتے ہیں دشمنی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اللہ، جس کلمے کے شروع میں سین آتا ہے نا، بالکل سین آ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ان قریب سے کیا جاتا ہے. یکفی کا مطلب ہے، یکفی کا مطلب ہے کافی ہونا، ٹھیک ہے. اب ایک لفظ ہے یکفی، یا کاف فایا، یکفی، پھر آگے لفظ ہے کا مطلب ہے تم، اور ہم ایک الگ ہے. فَسَيَكْفِي بس ان قریب اللہ تم کو ان سے کافی ہو جائے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بس ان قریب اللہ تم کو ان سے کافی ہو جائے گا، یعنی تمہارے لیے ان سے بچاؤ کے لیے اللہ کافی ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہا؟ تھوڑی سی لمبی بات ہے لیکن ہے اصل. یعنی اللہ نبڑ لیں گے، اللہ سنبھال لیں گے ان کو، ٹھیک ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور ہر بات جاننے والا ہے، ہر بات سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹا سا رد جو ہے وہ عیسائیوں کا بھی ہے. عیسائی جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو بچے کے لیے یہ بیپٹزم کرتے ہیں. بیپٹزم جیسے ہم بچے کا 7ویں دن ختنہ کرتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں، بال کٹاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسے یہ بیپٹزم کرتے ہیں. بیپٹزم ان کا یہ ایک پانی میں رنگ ڈالتے ہیں، اس رنگ سے بچے کو نہلاتے ہیں. یا جب کوئی شخص عیسائی ہوتا ہے یا یہودی ہوتا ہے تو اس کو بیپٹزم کرتے ہیں، یعنی پانی سے نہلاتے ہیں.
تو اصل میں پانی کا بڑا وہ ہے. آپ ہندوؤں کو دیکھیں, ہندوؤں نے پانی کا ایک مقرر طریقہ بنایا ہوا ہے کہ وہ خاص پانی میں جا کے نہاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ گنگا کے پانی سے ہمارا گناہ پاک ہو گئے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر بندے کو بٹھا کے اس کے اوپر دودھ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اس کو سفید کر دیا. ایسے ہی عیسائیوں کا طریقہ کار ہے, وہ ایک خاص قسم کے رنگ سے, کبھی نیلے رنگ سے, دلہن کے لیے اور رنگ ہوتا ہے, عام آدمی کے لیے اور رنگ ہوتا ہے, کہ نیلے رنگ کو پانی میں شامل کرتے ہیں, اس رنگ سے آدمی کو نہلاتے ہیں تو اس کے گناہ پاک ہو گئے, اس کے گناہ دھل گئے, ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کا تو زمزم پینے کا ہے نا, لیکن انہوں نے بھی پانی کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. کسی نے گنگا بنایا, کسی نے کچھ بنایا, کسی نے مقدس پانی بنایا ہوا ہے, مختلف قسم کی چیزیں. تو اللہ رب العزت, تو عیسائی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص عیسائی ہوتا تھا تو اس کو اس رنگ سے نہلاتے تھے, تو کہتے تھے دیکھو اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ یہاں پہ اس کا رد فرما رہے, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. اے مسلمانوں یہ کہہ دو کہ صبغۃ اللہ, ہم پر اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ, بقیہ ترجمہ متعلقات سے لگایا. ومن احسن من اللہ صبغہ, اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے. ومن احسن, اور کون ہے زیادہ بہتر, من اللہ, اللہ سے صبغۃ, رنگ چڑھانے میں, ٹھیک ہے. ہم نے تھوڑا غلطی کی, صبغۃ اللہ کا مطلب اللہ کا رنگ نہیں ہے. صبغۃ اللہ کا مطلب ہے رنگ چڑھایا. نہیں, میں اس کو دیکھوں گا, میرا خیال یہی ترجمہ ہے, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ ہے. اصل میں یہ صیغہ کچھ اور تھا کہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اجتباء. اجتباء کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اجتباء یا جب احرام پہنتے ہیں تو ایک کندھا کھولتے ہیں نا, اجتباء, ٹھیک ہے.